بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدعاء شہر رمضان: اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین. پروردگار عالم، ہماری یہ راز و نیاز، عبادات، اطاعات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا جس میں ارشاد فرمایا: اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک. پروردگار، آج کے دن، آج کے روز اور اس مہینے میں مجھے اپنے توکل کرنے والے، ریلائنس ان گاڈ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پہ توکل کرنے والے بندے ہیں، تو میرا شمار ان میں سے قرار دے. وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور مجھے اپنی بارگاہ میں جو تیرے کامیاب اور کامران بندے ہیں، لوگ ہیں، میرا شمار ان میں فرما. وجعلنی فیہ من المقربین الیک، اور مجھے آج کے دن، اس مہینے میں اپنے حضور جو تیرے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں، پروردگار ان میں سے مجھے قرار دے. باحسانک یا غایۃ الطالبین، اپنے لطف اور اپنے احسان کے صدقے، اے طلب کرنے والوں کی آخری منزل اور منتہا اور آخری منزل کہ جو طالبین کی ہے. ظاہر ہے ذات پروردگار طلب کرنے والوں کی آخری منزل، آخری ملجا، آخری غایت ہے. دعا کی فضیلت جہاں تک ملتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو علمی اور عملی دونوں صورتوں میں سے قرار دیتا ہے اور پڑھتا ہے، تو وارد ہے کہ دنیا میں ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور ہر چیز جو دنیا کی ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، مناجات کرتی ہے. جو شخص صحیح معنوں میں اس دعا کو مفاہیم کے اعتبار سے، معانی اور مطالب کے لحاظ سے اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیتا ہے. دعائیں اسی لیے ہیں تاکہ انہیں عملی شکل انسان اختیار کرے. ایک طرف راز و نیاز اور دوسری طرف کیا ہے، عملی زندگی کا سرمایہ قرار دے. اسلام مذہبی وہ ہے کہ جس میں دین و دنیا، مادہ اور معنی دونوں اس میں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آخرت ہی آخرت، بلکہ اسلام نے ان میں انٹر لنک پیدا کر دیا ہے. دنیا میں رہو تو دین کے ساتھ، دین کے سائے میں رہو تو دنیا کے ساتھ، دونوں کا ایک انٹر لنک اسلام نے قرار دیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کرتے چلو اور معاشرے کی خبر نہ ہو، فیملی کی خبر نہ ہو، دوست احباب کی خبر نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے
کہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ ہاں جی ہم تو سوسائٹی اور یہ کرنے، اور جب کہ نہ دعا ہے نہ مناجات ہے نہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے۔ اسلام اس چیز کا بھی قائل نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پہ اس 10ویں دعا میں چند ایک مہم امور ہیں اور مہم ٹاپکس ہیں، عناوین ہیں، موضوعات ہیں، کچھ میسیجز ہیں، پیغامات ہیں جس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار یہ مجھے تو اپنے جو متوکل بندے ہیں، جو توکل رکھنے والے ہیں، ان میں سے میرا شمار فرما۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ انسان کو توکل کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس میں کامیابی کی وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، پروردگار مجھے جو تیرے کامیاب بندے ہیں ان میں سے شمار فرما۔ تو دوسری کامیابی کی دعا ہے، پہلی توکل کی منزل، دوسری کامیابی کی دعا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں شمولیت کی درخواست کی جا رہی ہے، وجعلنی فیہ من المقربین لدیک، کہ جو تیرے مقرب، تیرے برگزیدہ، تیرے قریب، تیرا تقرب رکھنے والے، تیری خوشنودی رکھنے والے، پروردگار ان بندوں میں ہمارا شمار پڑھانا۔ سب سے پہلے جو ہے جو چیز ہے کہ جس پہ دعا کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ توکل کی منزل پر آنا ہے۔ توکل کی منزل ہمیشہ اسباب اور وسائل کی فراہمی کے بعد ہے۔ یعنی انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے کہے کہ ہم تو توکل کی منزل پر ہیں، نہیں، توکل کی منزل کے لیے آپ کو جو اس سلسلے میں مقدمات ہیں انہیں فراہم کرنا ہے، وسائل کو، اسباب کو، رستے کے امور کو، سب کو فراہم کرنے کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کہ پھر جب انسان سارے یہ وسائل کو آمادہ کر لے پھر عزم اور جزم کے ساتھ توکل اللہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرے اور چھوڑ دے۔ انسان چونکہ نتیجے تک پہنچنا تو ایک انسان کا کام ہو، باہر کے بہت ساری چیزیں ہیں، ایک انسان چاہتا یہی ہے کہ منزل اور مراد اور مقصد تک پہنچائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور مولا بھی یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کیا ہے، السعی منا، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، والاتمام من اللہ، اور اس کو عملی شکل دینا، آخری منزل تک پہنچانا، کمپلیٹ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ کوشش کرے، رستے کے اسباب فراہم کرے، اسباب اور وسائل کو بروئے کار لائے، رستے کے موانع کو ہٹائے، رکاوٹوں کو ختم کرے۔ اس کے بعد جب ایک رستہ ہموار ہو جائے اور رستے کے امور کو انسان انجام دے دے، چھوڑ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، عزم اور جزم کے ساتھ انسان کا کام کرنا ہے، نتیجہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، توکل علی اللہ کرنی ہے اور اسی کی ذات پہ انسان کو اعتماد کرنا ہے۔ چونکہ انسان اپنی ذات پہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے تمام طریقے، اس وجہ سے کہ سارا جو بھروسہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ انسان کو ایک سیکنڈ کا بھی جسے بھروسہ نہیں ہے تو وہ آئندہ کے بارے میں کیا پلاننگ کر سکتا، تو لہٰذا اپنے امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ واگزار کرے، اس پر چھوڑ دے، کوشش کرے۔ زندگی کوشش کا نام ہے، لیس للانسان الا ما سعی، وہی کچھ انسان حاصل کرتا ہے کہ جتنی وہ اسٹرائیو اور اسٹرگل کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے، اسی حد تک، اسی درجے تک، اسی منزل تک وہ پہنچا کرتا ہے۔ اگر کوشش نہ کرے تو کہ ہم تو توکل کر رہے ہیں، توکل کی منزل پر ہیں، بس اس نے دیا تو دیا، نہ دیا تو نہ دیا، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، اس کو سستی اور غفلت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو توکل کرنے والے ہیں، رستہ ہموار کر کے آگے بڑھنے والے، وسائل و اسباب کو فراہم اور بروئے کار لانے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتماد جب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب
متوکلین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈیڈ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ٹرسٹ ان گاڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ لو، ان کے ساتھ محبت، انہیں بہت لائک، انہیں بہت پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بھروسہ دنیا پہ نہیں ہے، بھروسہ ذات پہ نہیں ہے، بھروسہ مال و دولت پہ نہیں ہے، بھروسہ گورنمنٹل پاور پر نہیں ہے۔ بھروسہ اگر ہے دنیا میں، اگر کوئی سپریم بینگ ہے اس کائنات میں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اس پہ توکل کرتے ہیں وہ ان پہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان والے ہی اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ورنہ جن کی نظریہ ہی مادیت، مادہ پرستی اور سوائے دنیا کی کچھ نہیں ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ کس ذات کے پہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ اعتماد کریں اگر آپ مومن ہیں۔ اس وجہ سے کہ ایمان کا دائرہ کار انسان کو کھینچ کھینچ کے اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایمان انسان میں جب آ جاتا ہے، اپنی ذات پہ انسان کو اعتماد نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ انسان اعتماد کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہمارا مبدأ بھی وہی ہے، ہماری مراد بھی وہی ہے، ہماری ابتدا بھی وہی ہے، ہماری انتہا بھی وہی ہے۔ اپنے سارے امور کو انسان جہت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو دنیا والے کیا ہیں؟ کبھی مال کے ساتھ جہت دیتے ہیں، کبھی اولاد کے ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی افراد کے ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی گورنمنٹل پاور کے ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اسباب و وسائل ہوتے بھی رہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے، وہی کامیابی انسان کو دیا کرتا ہے، وہی انسان کے لیے فتح مندی اور ارجمندی کے اسباب فراہم کیا کرتا ہے۔ جس طرح سورہ مبارک طلاق کی آیت نمبر تیسری جو آیت ہے، آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمائے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کا ناصر بن جاتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں قوی ترین شخص بن جائے، اسٹرانگ مین، اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو اسٹرینگتھ ہے اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو توکل کی منزل پہ انسان کو آنا ہوگا۔ تو اسے چاہیے کیا کرے؟ اگر کوئی دنیا میں قوی ترین شخص بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرے۔ جب اللہ پہ توکل ہوگی تو پھر دنیا کی طاقتوں کا سہارا نہیں لے گا، جب اللہ پہ توکل ہوگی تو پھر اسلحوں کا سہارا نہیں لے گا، جب اللہ پہ توکل ہوگی تو پھر افراد کا سہارا نہیں لے گا، جب اللہ پہ توکل ہوگی تو پھر نہ مادہ اور نہ مادیات کا سہارا نہیں لے گا، جب اللہ پہ توکل ہوگی تو خواہشات نفسانی کا سہارا نہیں لے گا۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے اسباب کو فراہم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب ریلائنس اور ٹرسٹ اور بھروسہ، اعتماد اس ذات پہ ہے تو اللہ کہتا ہے تجھے میری ذات پہ بھروسہ ہے نا، تو میں تیرے لیے کچھ اسباب، اس کے لیے اسباب اللہ پاک
فراہم کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کی مشکلات، رستے کی مشکلات کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ میزان الحکمہ کے منتخب جو میزان الحکمہ ہے اس سے یہ روایت ہے، اور صفحہ نمبر ہے 545 پر۔ اور اسی طرح مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الایمان لہو ارکان اربعۃ، فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 رکن ہیں، 4 پلر ہیں اس کے۔ کون سے 4 پلر ہیں، 4 اس کے رکن ہیں؟ فرماتے ہیں التوکل علی اللہ، ایمان کے جو پائے ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے رکن اور ایمان کے ستون ہیں جن پر ایمان کھڑا ہے، جو اس کی فارمیشن آف فیتھ، جن چیزوں پہ جو اس کی بنیاد بن رہی ہے، فاؤنڈیشن جس چیز پر کھڑی ہے، اس ایمان کی فاؤنڈیشن کھڑی ہے 4 چیزوں پر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ التوکل علی اللہ، یعنی ریلائنس ان گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے، اعتماد ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایمان اگر ہے کسی میں تو ایمان کے جو 4 پائے ہیں ان میں سے ایک پایا، ان میں سے ایک رکن، اس میں سے ایک ستون، وہ کیا ہے؟ توکل ہے، ٹرسٹ ان گاڈ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ، یعنی اپنے امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دے، سبمیشن کی انسان منزل پر آ جائے، سبمٹ کر دے، حوالے کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ کیا ہے؟ دوسری ہے کہ اپنے کاموں کو، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ اس وجہ سے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ خود کچھ نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں یہ سب چیزیں، پروردگار نہ مجھے اتنا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نہ مجھے اتنے پیس، پرسپیرٹی، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن میں تو ان سب چیزوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتا۔ تفویض الامر الی اللہ، اپنے سارے امور کو پروردگار تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی پروٹیکشن کرنے والا ہے، تو ہی تحفظ کرنے والا ہے، تو جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو تو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، تو چاہتا ہے تو انسان کو گرا دیتا ہے۔ سب چیزیں انسان حوالے کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ والرضا بقضاء اللہ، اور جو کچھ بھی قضاء الہی ہو جائے اس پہ اللہ کی قضا پر راضی برضا رہنا ہے۔ جو وہ کچھ انسان کے، چونکہ قضاء الہی بعض اوقات ٹھیک ہے دعاؤں سے ٹل جاتے ہیں، یہ امور انسان کی تقدیر کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو جب اسباب اور وسائل فراہم کرنے کے بعد مشکلات پیش آتی ہیں تو یہی دعائیں ہیں کہ ان سے، دعاؤں سے انسان کی جو قضا ہے وہ ٹل جایا کرتی ہے، لیکن قضا جب آ جائے تو انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ جس طرح وہ خوش ہے، جس طرح وہ راضی ہے، اس طرح ہم راضی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر امر پر سر تسلیم خم ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی؟ ٹوٹل سبمیشن کی منزل پر انسان آ گیا ہے۔ جو کچھ وہ کہے وہ اسی پر جو ہے نا وہ امر، وہ کہے یہ واجب ہے آمنا، وہ کہے یہ حرام ہے اس سے بچ کے رہنا ہے، وہ کہے یہ مستحب ہے اس پہ بچ کے رہنا ہے۔ جو کچھ بھی کہے، اسلام نام ہی دراصل تسلیم کا ہے نا، ان الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، اسلام نام ہی سبمیشن کا ہے، اسلام نام ہی اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کا ہے۔ تو یہ ہے کہ 4 رکن ہیں ایمان کے، 4 پائے ہیں ایمان کے، 4 ستون ہیں ایمان کے، جن میں سے ایک توکل ہے، دوسرا انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرے، تیسرا قضاء الہی پہ راضی ہو جائے، اور چوتھا تسلیم ہو جائے اللہ کے ہر امر پر۔ تو پیغمبر اسلام ختمی رسول نے کیا خوبصورت دعا 10ویں دن کی، کہ جس میں فرمایا کہ پروردگار تو مجھے اپنے توکل رکھنے والے جو بندے ہیں، تیرے نزدیک جو متوکلین ہیں، میرا شمار ان میں سے فرما۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو تیرے فائزین، تیرے کامیاب بندے ہیں، تو میرا شمار
ان میں سے فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو کامیابی ہے، کامیابی کا راز بھی ہر ایک کے ہاں مختلف ہوا کرتا ہے۔ مادہ پرستوں کے اعتبار سے کامیابی کچھ اور ہوا کرتی ہے، الہیون اللہ والوں کے نزدیک کامیابی کا راز کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ نظریہ کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ پیوستہ ہے۔ انسان کا نظریہ کائنات جتنا محکم ہے، اتنا ہی وہ کامیابی کے راز کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو مادہ پرست ہیں، میٹیریلزم ہیں، یا جن کی تمام سوچ میٹیریلسٹک میں گرفتار ہے، مادیت میں گرفتار ہیں، ان کی کامیابی کا راز یہی ہوتا ہے، زیادہ پیسہ آ گیا تو بس یہ کامیابی آ گئی، زیادہ طاقت آ گئی تو یہ کامیابی آ گئی ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ کامیابی کا راز نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ دنیا والے حب ذات کو کامیابی سمجھتے ہیں، حب جلال کو کامیابی سمجھتے ہیں، جاہ و ریاست کو کامیابی سمجھتے ہیں، ثروت و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کے نزدیک کامیابی کا راز فقط رضا پروردگار ہوتا ہے، اللہ کا تقرب ہوتا ہے، اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کی کامیابی کا راز تقوی الہی میں مضمر ہوا کرتا ہے۔ کامیابی کا راز دنیا کے نہیں ہوا کرتا ہے کہ دنیا کو انسان جتنا بٹور لے، ہاں مال آ گیا ہے تو ماشاءاللہ اس کا تو بڑا مقدر کھل گیا ہے، اس کے تو بڑے قسمت اچھی ہے۔ ہاں، جس طرح وہ حضرت موسیٰ کے اصحاب جب قارون کے پاس پیسہ دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتیا قارون، یہی کہتے تھے کہ ہاں اے کاش اتنا مال ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ جس طرح قارون کے پاس ہے۔ حالانکہ وہ مال نہیں تھا، وہ وبال جان تھی قارون کے لیے، وہ عذاب کی شکل ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا ہے۔ بس کامیابی کا راز مال و دولت میں نہیں ہے، کامیابی کا راز خواہشات پرستی میں نہیں ہے، کامیابی کا راز زر پرستی میں نہیں ہے، کامیابی کا راز جاہ پرستی اور ریاست اور حب جاہ و ریاست میں مضمر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ مال ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ دنیا، یہ اسباب دنیا، یہ وسائل دنیا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ برج بنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ ملجا نہیں ہے، یہ ذریعہ ہیں، یہ سورس ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ جس نے ان وسائل کو، ان اسباب کو، ان سورس کو مقصد بنا لیا وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو کیا ہے کامیابی کا راز؟ اللہ والوں کے انسان سیکھنا چاہیے۔ کامیابی کا راز وہ رضائے پروردگار میں سمجھتے ہیں، اور ان کے جو اعتقادات کے پیمانے ہوتے ہیں اسی سے ان کی کامیابی بھی طے پاتی ہے۔ وہ محبت خدا کے سائے میں ہر چیز کو سانچا، ہر چیز کو دیکھا کرتے ہیں۔ محبت خدا، ساری محبتیں ان کی قربان ہو جاتی ہیں محبت خدا میں۔ وہ گناہوں سے دور رہا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو فضولیات، ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، بیہودہ چیزوں سے۔ تقوی الہی ان کا پیشہ، ان کا شعار ہوا کرتا ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک کامیابی کا راز اطاعت پروردگار میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کہ کامیابی، حقیقی جو کامیابی ہے، کامیابی کا راز ایمان اور تقوی کے سائے میں ہے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر انسان کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ارشاد پروردگار ہے سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 52، جس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کیا ہے کامیابی کا راز؟ بتا دیا کہ جو بھی خدا اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور اس کے دل میں خوف خدا، تقوی پروردگار آ گیا ہے، تقوی الہی کو اختیار کر رہا ہے، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ کامیابی کے راز کی 3 چیزیں بتا دی۔ خدا و خدا کے رسول کی اطاعت ہے، نمبر 2 خوف الہی، اور نمبر 3 تقوی اور پرہیزگاری۔ اور انہی صفات حمیدہ کے پیش نظر حضور سرور دو جہاں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ کو کامیابی کی نوید دی ہے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، چونکہ اسی وجہ سے ہے کہ ایمان کل کے ماننے والے ہیں،
امام المتقین کے ماننے والے ہیں اور امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے انہی صفات حمیدہ کے تحت انہیں شیعہ کو کامیابی کی نوید دی ہے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، سوائے کے مورکہ میں فرمایا کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیعہ علی بننا کامیابی کی نوید ہے۔ رسول خدا کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، تقوی الہی کو اختیار کرنا، خوف الہی رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ عظیم کامیابی مادیت پرستی، بد عقیدتی، بد اخلاقی اور بد عملی سے کبھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ حسن عمل، حسن عقیدہ، حسن اخلاق، اخلاق حسنہ کے سائے میں انسان کو میسر ہوا کرتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حقیقی کامیابی کہ جو اس کے صالح بندے حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور تیسری دعا یہاں پہ وہ ہے کہ پروردگار اپنے جو مقرب بندے ہیں ان میں میری شمولیت فرما۔ یہ درخواست کی جا رہی ہے۔ بندہ خدا ماہ مبارک رمضان کی 10ویں دعا پڑھ کر توکل کی منزل پر آنا چاہتا ہے اور حقیقی کامیابی چاہتا ہے اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور اللہ کی ظاہر ہے کہ مقرب وہی ہوگا اللہ کا جو اطاعت کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں وہ ہمیشہ اطاعت گزار ہوا کرتے ہیں، چونکہ اطاعت کی دولت کے بغیر تقرب الہی نصیب نہیں ہو سکتا ہے، اور خوشنودی خدا کے بغیر انسان اللہ کا جو تقرب رکھنے والے مقرب بندے ہیں اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تقرب اگر حقیقی انسان نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جلوے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمونے بھی رکھ دیے ہیں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور وہ ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ ان کے لیے اگر مقرب بندہ انسان کے بننا ہے، سب سے پہلے جتنا ایک انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، جتنی انسان اطاعت کرنے والا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔ سب سے بہترین، سب سے برگزیدہ، اس کائنات میں سب سے مقرب ترین ہستی اس کائنات کی وہ ہیں پیغمبر اعظم، پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد سب سے مقرب ترین ہستی اس کائنات کی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام، یہ انبیاء کرام، اللہ کے رسول، ان کے ساتھ انسان توسل کرنے سے، اور پھر اگر تقرب خدا کا صحیح جلوہ کسی نے دیکھنا ہے تو وہ انسان کو کربلا میں میسر ہوتا ہے کہ تقرب کی کیا منزل ہے، سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ پروردگار میں نے تیری لقاء کی خاطر، تیری لقاء کی خاطر، میں نے تیری محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، بچوں کی یتیمی برداشت کر لی۔ پروردگار اگر تیری لقاء میں حسین ابن علی کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو حسین کا دل کسی غیر کی طرف نہ جھکے گا۔ سبحان اللہ، کیا تقرب کی منزل! اور پروردگار عالم سے دعا کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگار تو ہمیں اللہ کی یہ جو مقرب بندے ہیں، پروردگار ہمارا وصال ان کے ساتھ فرما، ہمارا حشر و نشر ان کے ساتھ فرما، پروردگار تو ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما، ہمیں اپنے مقرب مخلص بندے ہیں ان میں اپنے عابدین، ساجدین، شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، پروردگار اپنے متوکلین، اپنے فائزین بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مبلغین، مجاہدین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی